مذہب ہے ایک آفاقی مذہب ہے۔ یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ یہ دین قیامت تک رہنے کے لیے، یہ امت آخری امت ہے۔ چونکہ آفاقی اور عالمگیر ہے تو اس کے جو قوانین ہیں، جو لا ہیں، وہ ہر علاقے کے، ہر ملک کے جو باسی ہیں ان پہ نافذ ہوتا ہے۔ اور مذہب اسلام، لوگ آج بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب انسانیت۔ تو میں کہتا ہوں اسلام سے بڑھ کے انسانیت کے حقوق کا علم بردار کوئی مذہب نہیں۔ سب سے زیادہ انسانیت کا درس اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی، یا ہم کچھ اسلام کے جو احکام ہیں ان کو سخت سمجھتے ہیں اور جو نواہی ہیں وہ ہمارے اوپر شاق گزرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خالی الذہن ہو کے نظر انصاف کے ساتھ دیکھیں تو مذہب اسلام نے جو اوامر کیے ہم پہ، جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں ہمارا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے، اور جن کاموں سے منع کیا جو نواہی ہیں ان میں بھی ہمارا فائدہ اور انسانیت کا فائدہ ہے۔ اللہ کا فائدہ نہیں ہے اس میں اسلام کا، دین کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ خود انسانیت کا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر شاق گزرتا ہے، ہم چاہتے ہیں جھوٹ بولنا، لیکن اسلام کہتا ہے نہ بولو، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ جو سچائی ہے وہ نجات دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو گندی سی نکلتی ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نظر انصاف سے دیکھیں کہ آخر اسلام نے اتنا کیوں منع کیا جھوٹ بولنے سے، تو اس میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہو تو گویا کہ آپ اگلے کو دھوکہ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ وہ آپ کو سچا سمجھ رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اسلام نے سچائی کا حکم دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دو۔ تو یہ انسانیت کا درس ہے نا۔ ہمارے حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے اسلام، وہ تو یہ درس دے رہا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے، جو اپنے بچوں کے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے بچوں کے لیے پسند کرو۔ یہ انسانیت کا درس نہیں ہے؟ بولیے ذرا، سارے بولیں، انسانیت کا درس ہے یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درس نہیں، تو وہ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے۔ اسلام کے ایک ایک قانون کو دیکھ لو اور اس کے لا کو دیکھو، اسلام تو دیتا ہی انسانیت کا درس ہے۔ حضور فرماتے ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار تھی، اس کو محض اس لیے اللہ پاک نے بخش دیا، اس کو پیاس لگی، وہ ایک کنویں پہ گئی، اس نے پانی پیا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک پیاسا کتا وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے شدت پیاس کی وجہ سے۔ تو
تو اس کے دل میں اتنا رحم آیا، اس نے دوپٹہ اتارا اور اپنے جوتے میں، بوٹ میں وہ باندھ کے اس کو لٹکایا اور پانی نکال کے کتے کو ڈالا۔ تھی فاحشہ عورت، بدکار تھی، لیکن حضور فرماتے ہیں پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو جو اسلام ہے وہ صرف انسانیت کا نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی شفقت کا، رحم کا درس دیتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ایک خاتون صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کوئی اور برائی نہیں تھی اس میں، کوئی اور گناہ نہیں تھا، صرف اس وجہ سے جہنم میں گری کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا، کھانا نہیں کھانے دیا، پانی پینے نہیں دیا، بھوکا پیاسا رکھا۔ یہ جو اس نے جانور پہ ظلم کیا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اسلام تو جانوروں پہ بھی رحم کا درس دیتا ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اب سنیے گا اسلام کیسے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنے بچوں پہ شفقت کرو، رحمت کے ساتھ پیش آؤ، محبت اور پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور فرماتے جس کا باپ چلا گیا، بچہ چھوٹا نابالغ ہے، لہٰذا وہ یتیم ہے، وہ ترسی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یار اس کا باپ زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیم بندہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے، جب بالغ ہو تو پھر یتیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طری نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ کوئی بل نہیں آ رہا، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، کوئی ٹائم نہیں لگ رہا آپ کا، صرف ہاتھ رکھا ہے شفقت کا، محبت کا، یار یہ یتیم ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک نیکی نہیں، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کے نامہ اعمال سے ایک ایک گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صرف نیکی نہیں، گناہ نہیں، فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں اس کا ایک ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ مذہب اسلام کیا انسانیت کا درس نہیں دے رہا؟ بولیے، یہ انسانیت کا درس۔ پھر حضور نے مزید شفقت کرتے ہوئے فرمایا، ترغیب دی، چونکہ ہماری جانیں آقا پہ نثار ہیں، ہم اپنے والدین، اپنی اولاد، گھر بار، دنیا معافی یہاں سے بڑھ کے سرکار سے محبت کرتے ہیں، اور آقا کے دیدار کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اگر دیدار نصیب ہو جائے تو ہم پوری دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا اور اچھے انداز سے اس کے ساتھ سلوک کرے گا، آقا فرماتے قیامت کے دن جنت کے اندر وہ بندہ اور میں اس طرح ہوں گے، اس طرح فرمایا، اس طرح آقا نے ایسے اشارہ فرمایا جس طرح دو انگلیاں ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا میرا وہ امتی جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، جنت کے اندر وہ میرا غلام میرے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو دیکھو کتنا اسلام انسانیت کا درس دے رہا ہے۔ اور کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ اگر میرا خادم، میرا غلام، میرا نوکر اگر غلطی کرے، کتنی بار غلطی کرے تو میں معاف کر دوں؟ اللہ اکبر، ایک بار، دو بار، 10 بار؟ میرا آقا فرمانے لگے اگر دن میں 70 بار بھی غلطی کر دے تو بھی معاف کر دینا۔ اسلام ایسا نہیں کہ غریبوں پہ ظلم، غریبوں کے ساتھ سختی کے ساتھ، نا 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 نا، میں نہیں، تم امیر ہو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، تم غنی ہو، مالدار ہو، وہ غریب ہے، کمزور ہے، وہ تمہارا غلام ہے، خادم ہے، ملازم ہے، نوکر ہے،
اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ۔ اور صرف سرکار نے خود فرمایا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت انس حضور کے صحابی ہیں اور آقا کے خادم بھی ہیں، اور 1-2 سال آپ نے خدمت نہیں کی، 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہ کے آقا کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان 10 سال کے اندر سرکار نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا ہے، اللہ اکبر، ایسا کیوں کیا ہے، جیسا میں نے کیا۔ کبھی بھی سرکار نے مجھے ٹوکا نہیں، روکا نہیں، جھڑکا نہیں ہے۔ سرکار نے سب سے زیادہ انسانیت کا درس دیا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں پہ بھی شفقت کا حضور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں حضور ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے۔ جب واپس آئے تو بھی اونٹ بندھا ہوا تھا، تو آقا نے اس کے مالک کو بلا لیا، فرمانے لگے تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو نے اس کو چارہ نہیں ڈالا، اس کو پیاسے رکھا ہے، نہ کھانے کو کچھ دیا نہ پینے کو کچھ دیا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ اونٹ اللہ سے جھگڑا کرے گا تیرے حق میں، کہے گا مولا اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا تم سے۔ تو سرکار تو اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو فخر کیا کرو خدا کی قسم، ہاں فخر ہے۔ تم ایسے دیکھ لیتے ہو کلپ، کوئی انگریز چٹی چمڑی والا کسی بلی کو پانی پلا رہا ہے، کتے کو پانی پلا رہے، یہ کتوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ویڈیو بنا کے ہم کہتے ہیں دیکھو یار یہ انگریز کتنا چنگا ہے، یہ چٹی چمڑی والا کتنا اچھا ہے۔ انسانوں کو سولی پہ لٹکاتے ہیں، مارتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ جنہوں نے رمضان کے اندر بھی مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا ہو، وہ مسلمان جو مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھ رہے، اللہ کو سجدے کر رہے، ان کو مارا، شہید کیا، ظلم کیا۔ ایک کتے کو پانی پلا دیا، بلی کو بوتل میں پانی پلا دیا، ہم کہتے ہو یار انگریز بڑا چنگا ہے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان کی تاریخ تو پڑھو نا ذرا، انہوں نے کتنا کتنا ظلم کیا انسانوں پہ۔ انسانیت کا درس سب سے زیادہ اسلام نے دیا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم مومن ہیں، سرکار کے غلام ہیں، آقا کا نام لینے والے ہیں۔ حضور جانے کائنات، آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے، پتھر مارنے والوں کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں۔ کائنات ارض کے اندر کوئی آپ ایک انسان بھی دکھا سکتے ہیں جس کو کوئی مارے اور وہ بدلے میں ہاتھ اٹھا دے؟ ایک میرے حضور ہیں، ایک ہمارے حضور ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں اور گلے میں چادر ڈال کے کھینچ کے کہنے لگا اللہ نے آپ کو بڑا کچھ دیا، مجھے بھی دیں۔ کیا انداز ہے مانگنے کا یار، کوئی فقیر تو مانگتا ہے سر جھکا کے، اگلے کے بچوں کا واسطہ پیش کر کے، وہ خدا کے لیے کچھ دے دو، میں مانگتا ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ لیکن وہ حضور سے کیسے مانگ رہا ہے؟ گلے میں چادر ڈال لی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ دھکا دیتا، اپنے غلاموں سے مار پڑواتا۔ وہ یہ بدتمیز، اس کو تمیز نہیں، مانگنے آیا اور پھر آگے سے گلے میں چادر ڈالتا ہے، تکلیف پہنچا رہے میرے حضور کی گردن پہ، کیونکہ آقا کا جسم بڑا نرم ہے، نرم و نازک ہے آقا کا جسم۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کے ہاتھ مبارک، حالانکہ ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں انسان کے، فرمایا ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ تو گردن مبارک اتنی نرم ہوگی، چادر کا نشان پڑ گیا، کہا مجھے دو، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حضور نے غصہ بھی نہیں فرمایا، جلال بھی نہیں آیا ہے، پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑے۔ حضور نے ایسے دیکھا، مسکرانے لگے، آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چلو دے دو اس کو کچھ،
جو صحابی تھے نا ساتھ، فرمانے لگے اس کو کچھ دے دو، بھوکھا ہے۔ حضور نے تو اس طرح انسانیت کا درس دیا، اللہ اکبر، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جنہوں نے تنگ کیا ہے، ظلم کیا ہے، حضور نے ان کے لیے دعائیں فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی آل، امام حسن مجتبیٰ، واپس کو سبحان اللہ۔ آپ کا ایک غلام ہے، تو وہ کولا لے کے نا شوربے کا، وہ آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، تو اچانک اس کے ہاتھ سے نا وہ کولا گر گیا، پیالہ، تو وہ جو شوربہ تھا وہ گرم تھا، تو وہ امام حسن مجتبیٰ کے جسم پہ گرا۔ شوربہ گرم تھا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے ایسے دیکھا تو اس غلام نے قرآن کی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے غصے کو پی لیا ہے، میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے آگے قرآن کی آیت پڑھ دی، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے آگے قرآن کی آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے جا، میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بھئی اسلام جو ہمارا مذہب ہے، یہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ سب سے بڑا علم بردار انسانیت کا کون ہے؟ بولیے ذرا، ہمارا دین، ہمارا مذہب، مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں